ادبی زبان میں اچھی اردو میں وہ کہتے ہیں اموات انسان اور بتوں پر موت نہیں آتی. یہ لفظ انسانوں کے لیے ہے کیونکہ بتوں پر تو موت نہیں آتی, اور ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مردہ ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اگلا جملہ قبر پرستوں کے لیے خاص ہے کہ وما یشعرون ایھا بس ان کو معلوم نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد نہ جنات ہیں, نہ پتھر ہیں, نہ اس سے مراد رسیاں ہیں, نہ اس سے مراد درخت ہیں. اس سے مراد تو نبی ولی شہید ہیں جن کو مردہ کہا گیا. تفہیم القرآن نکال کر دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے شہیدوں کے بارے میں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور آگے پھر علمی نقطہ بیان کرتے ہیں صاحب تفہیم القرآن. وہ کہتے ہیں وما یشعرون ایھا یبعثون, بھلا بتوں نے تھوڑا اٹھایا جانا ہے, یہ تو انبیاء اولیاء یہ ہیں وہ شبہ جن کی بنا پر انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ زور لگایا ہے اس کے اوپر کہ اس سے مراد نبی ولی ہیں. تو نبی مشرک نبیوں ولیوں کی قبروں پر جاتے تھے, آج بھی مشرک نبی ولیوں کی قبروں پر جاتے ہیں, بس یا جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا جو منہ میں آیا وہ بتا دیا. اب یہ جواہر القرآن نے تو غضب کر دیا یہاں پر, انہوں نے تو بہت کچھ لمبا چوڑا لکھا کہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بت ہیں جہاں من دون اللہ آتا ہے بت لے لیتے ہیں, یہاں بت لے کے مراد دکھائیں اور ہمارا قرض ہے. وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا آج سے 50 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرض ہے ہمارا کہ یہاں سے بتائے کوئی کہ مراد بت ہیں انبیاء صالحین مراد نہیں ہے, کیونکہ اٹھایا تو انبیاء صالحین کو ہی جانا ہے. بڑی دیر کی بات ہے, میرا خیال 95-96 کی بات ہے. اس وقت مجھے ایک خارجی عالم لاہور میں ملے تو وہ کہنے لگے ہمارا تمہارے اوپر ایک بڑا قرض آ رہا ہے. میں نے کہا کیا قرض ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ تم کہتے ہو جہاں من دون اللہ آتا ہے اس سے مراد بت ہوتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں من دون اللہ آتا ہے ہم ہمہ وقت اس سے بت مراد نہیں لیتے, یہ تمہارا کہنا غلط ہے. جیسے انہوں نے بھی لکھا ہم تمام معبودان باطلہ کو مراد لیتے ہیں, اس میں قریش کے سردار بھی ہیں, کاہن بھی ہیں, یہود و نصارہ کے راہب بھی ہیں, ان کے احبار بھی ہیں, جنات بھی ہیں, اور جن چیزوں کو پتھروں کو وہ مانتے تھے ستاروں کو ان کو بھی ہم من دون اللہ کہتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ صرف بت ہی مراد ہے؟ یہ تو غلط تم نے کہا. تو وہ کہنے لگا وما یشعرون ایھا یبعثون, یہاں تو پیر فقیر مراد ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ روشنی مجھے عطا نہیں فرمائی تھی, مجھے اس بات کا اس وقت نہیں پتا تھا تو میں تھوڑا سا خاموش ہو گیا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اس کا مطلب کوئی اور ضرور ہے اگرچہ مجھے اس کا مطلب نہیں آتا. خیر وہ کافی عرصے کے بعد جا کر یہ بات سامنے آ گئی. اب ٹائم بھاگتا جا رہا ہوں اور میں نے شیخ القرآن صاحب کی بڑی باتیں سنانی ہیں. ویکھو شیخ القرآن آ گیا, سبق توحید دا پڑھان آ گیا, یہ باتیں بھی ان کی ہوئی ہیں. اور یہ شیخ القرآن صاحب سے یہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, شیخ القرآنوں سے, بڑے بڑے شیخ القرآنوں سے سنا, اور راول پنڈی کے شیخ القرآن سے تو بہت مرتبہ سنا. اموات غیر احیاء, یہ مردہ ہیں. یہاں پر جو مردہ کہا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اموات جو ان کو کہا گیا ہے, انسان بتوں پر موت نہیں آتی, برزخی زندگی کا انکار ہوتا ہے, زندگی سے پہلے موت ہوتی ہے. حالت عدم کو موت سے فرمایا, اس طرح کہا ان میں زندگی کے آثار نہیں ہیں. یعنی یہ میں نے نوٹ لکھا تھا کہ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے پہلے جو حالت عدم ہے اس کو بھی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ اس میں اموات غیر احیاء کا مطلب ہے اس کے اندر. اور وما, اب میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلے اموات غیر احیاء سے ڈیل کرتے ہیں اور پھر وما یشعرون ایھا یبعثون سے ڈیل کرتے ہیں. تو آپ اس کو ذرا اگر اچھی طرح سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شیخ القرآنی کے سرٹیفکیٹ چھین لیں گے آپ ان سے کہ یہ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں. قرآن سچ فرمایا تھا رحمت للعالمین نے کہ ان لوگوں کے پاس قرآن خوانی ہوگی, قرآن دانی نہیں ہوگی. اب اموات غیر احیاء, موت کا کیا مطلب ہے؟ جہاں موت کا لفظ ہے پیر فقیر ہوتے ہیں اس سے مراد. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سورت 28 آیت 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. موت مردہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, یعنی پوری انسانیت
اور خاص کر کے مخاطب ان کو کیا جا رہا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ، جو وہ کنتم واتن، اس کا مطلب ہے تم عدم تھے، یعنی نوتھنگ تھے، کچھ نہیں تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر دنیا میں تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دی. پھر قبر کی بات آ گئی. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قبر کے اندر تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اللہ کی طرف جاؤ گے. اب مجھے دو باتیں مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ پہلی کون سی کروں، یہ چھوٹی ہے، پہلے یہ میں کر دیتا ہوں. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تمہیں اللہ مارے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ کی طرف ہے. یہاں سے قبر کی زندگی ثابت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ قبر پرست کہتے ہیں قبر میں زندہ لوگ ہوتے ہیں، قبر میں تو کوئی زندگی نہیں ہوتی. حالانکہ یہاں قبر کی زندگی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے میں نے فاحیاکم دنیا میں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر قبر میں زندہ کیا. اگر قبر میں مردہ ہو جاتا بندہ تو پھر یہاں یہ ہونا چاہیے تھا ثم یحییکم، تمہیں قبر میں زندگی دی. ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دی. ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اللہ کی طرف جانا ہے. پر یہ نہیں فرمایا تمہیں قبر میں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دی. اب وہ زندگی ہمیشہ رہے گی. ثم الیہ ترجعون، تا وقت ہے کہ تم اللہ کے حضور اسی زندگی میں حاضر ہو جاؤ گے. یہ حیات انبیاء اور حیات اولیاء اور حیات برزخیہ کی دلیل ہے، لیکن یہ میرا آج موضوع نہیں ہے. میں یہ بتا رہا تھا اموات غیر احیاء، کہ تم یہ مردہ ہیں جن کو تم مردہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے کہا تم مردہ تھے، یعنی تمہارے اندر زندگی کے آثار ہی نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے. تو جس کے اندر زندگی نہ ہو، جس کے اندر زندگی آثار نہ ہو، اس کو بھی قرآن کی زبان میں مردہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم پوجتے ہو امواتن غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر تو زندگی کے آثار ہی نہیں ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو عدم ہے، یہ تو نتھنگ ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو تم ان کو الہ کیسے مان رہے ہو؟ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے. تو مردہ کا موت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. دوسری آیت سورہ یاسین کی 33 میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. اور ایک نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی کہ اللہ ہے، اس کی ایک آیت یہ ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ لہم الارض المیتہ، کہ زمین مردہ ہے. احییناها، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. تو زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. حبن فمنہ، اس سے کھاتے ہیں. یاکلون. اس آیت میں وآیۃ لہم الارض المیتہ، زمین کو مردہ کہا گیا. تو مردہ ہمیشہ جب کہا جائے تو ان کی عقل میں ایک ہی بات آتی ہے خارجیوں کی. وہ کہتے ہیں جہاں مردہ کا لفظ آ گیا، موت کا لفظ آ گیا، اس سے مراد یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا، قبور صالحین والے ہوں گے، قبروں والے ہوں گے. بھلا اور کیا چیز کے لیے مردہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ صاحب تفہیم القرآن نے بھی زور لگایا، انہوں نے بھی، جوہر القرآن نے بھی، سب نے یہ زور لگایا کہ اس سے مراد انبیاء اولیاء ہے، لیکن یہاں تو مردہ سے مراد کچھ اور نکل رہا ہے قرآن کی روح سے. تو زمین کو مردہ کہا گیا. جس طرح سے زمین مردہ ہے لیکن بارش ہونے سے جب وہ اس کے اندر سے اناج نکلا تو یہ اس کی زندگی ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، نہ جس وقت انسان مردہ تھا، کچھ نہ تھا اس کے اندر، وہ بھی مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. یہ سورہ نحل کی 20 اور 21 آیت جو شیخ القرآن پڑھتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ اموات غیر احیاء، وہ تو
مردہ ہیں، غیر و احیاء، ان میں تو زندگی کے آثار ہی نہیں ہے، تو پھر بھلا وہ خدا کیسے ہو گئے؟ اللہ بتوں کی بات کر رہا ہے، اللہ ان کو فرما رہا ہے، اور ہمارے دوستوں کو، شبہ ڈالنے والوں کو ہر جگہ نبی ولی توہین کرنے کے لیے ان کو نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔